ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ میں آج آپ کو پاکستان میں آنے والے زلزلوں کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کراچی میں رات سے زلزلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ رات کو 2 زلزلے آئے اور آج اب تک 5 دفعہ زلزلہ آ چکا ہے۔ اب یہ جو زلزلے آ رہے ہیں ان کو آفٹر شاکس کہنا تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کی انٹینسٹی جو ہے، ان کی جو شدت ہے وہ سموٹ کوئی ایک ہی طرح کی ہے۔ کوئی 3.8 ہے، کوئی 3.2 ہے، کوئی 2.8 ہے، لیکن 4 سے اوپر نہیں گئے۔ اور پھر یہ کہ ان کی کچھ کی گہرائی جو ہے وہ کوئی 108 میٹر تھی، کوئی کسی کی کوئی کم تھی، کسی کی مطلب اس سے زیادہ تھی۔ تو یہ جو زلزلے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ زلزلے ہیں کیا، یہ کیا کسی بڑے زلزلے کی پیشگوئی ہے، یا یہ کوئی وقتی طور پہ ایک انرجی جو ہے وہ نکل رہی ہے زمین کے اندر، جو توانائی ہوتی ہے وہ خارج ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ کراچی جو ہے، یہ کراچی سے اواران تک، اواران بلوچستان کا ایک شہر ہے، یہ ایک فالٹ لائن ہے، ایک فالٹ لائن پہ یہ واقع ہے۔ اس طرح پاکستان میں تو بہت سی فالٹ لائن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے، تو اس میں ہزاروں فالٹ لائن ہیں، اتنے سے رقبے میں ہزاروں فالٹ لائن ہیں، کراچی سے خیبر تک، اور پھر پورے پاکستان میں۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کا 2/3 حصہ جو ہے، 2/3 جو پاکستان ہے، یہ کسی نہ کسی فالٹ لائن پہ واقع ہے۔ 45% علاقہ پاکستان کا جو ہے وہ یوریشین پلیٹ، یہ زیر زمین پلیٹس ہیں، یہ جو زمین ہے ہماری، اس کے نچلا حصہ جو ہے وہ اس کو پلیٹس کہا جاتا ہے، وہ مختلف پلیٹس میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ 45% جو ہے وہ یوریشین پلیٹ پر ہے، اور 40% جو ہے وہ انڈین ٹیکٹونک پلیٹ پر ہے۔ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کہلاتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ زلزلے کی وجہ جو بتائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ زمین جو ہے نا وہ ایک بھینسے کے سینگوں پہ کھڑی ہے، اور جب بھینسا جو ہے وہ ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ وزن ڈالتا ہے تو وہ زمین ہل جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس حد تک اس کو سمجھنے کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک حصہ اور دوسرا حصہ۔ تو اس طرح جو پوری دنیا کی جو زمین ہے یہ مختلف پلیٹس میں ہے۔ تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ یوریشین پلیٹ ہے ایک، اور ایک ہے انڈین پلیٹ۔ تو یہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے اس پہ تقسیم ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے کہ جو یوریشین اور انڈین پلیٹ، ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، یہ ایک دوسرے کے اندر دنس رہی ہیں۔ وہ کتنا دنس رہی ہیں وہ جی میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 4 ملی میٹر سالانہ یہ ایک دوسرے کے اندر دنس رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے دنسنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت کر رہی ہیں۔ تو جب وہ حرکت کرتی ہیں یہ پلیٹس جو ہیں تو اس سے زمین تھرتھراتی ہے، زلزلہ آتا ہے۔ اور وہ حرکت کیوں کر رہی ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ زیر زمین لاوا ہے، بہت بڑی انرجی ہے، اس کے اپنے ایک ڈائنامکس ہیں، وہ مختلف طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ ابھی تک سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکی کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، کیسے، مطلب کیسے تو پتہ ہے، لیکن کیوں آتے ہیں، کب آ جاتے ہیں، کوئی اس کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی بڑے زلزلے سے پہلے کچھ نہ کچھ سائنسدانوں کو اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اس میں کوئی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔ اب یہ جو ہو رہا ہے کراچی میں، اور پھر یہ کچھ دن پہلے یہ ملتان اور ادھر پنجاب کے علاقے میں یہ 2 زلزلے آئے، ایک دن کے بعد دوسرے دن، تو ایک کے بعد دیگرے 2 زلزلے آ گئے۔ تو یہ بیسیکلی لوکل، ہم نے جو بات کی ہے ماہرین سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوکل پلیٹس ہیں جو فالٹ لائن ہیں، یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہیں۔ اب یہ ایڈجسٹ کر رہی ہیں اور وہ ان کو پوری طرح یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوکل فالٹ لائن ہوتی ہیں، چھوٹی فالٹ لائن، جس طرح میں نے یہ کراچی اواران تک ایک فالٹ لائن ہے، اسی طرح اور بھی فالٹ لائن ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ
गोटकी सखर नवाबशाह, ये एक फॉल्ट लाइन है सिंध में। कराची की मैंने बता दी, कराची से अवारान। सिंध में दूसरी है गोटकी सखर और नवाबशाह। पंजाब में चोलिस्तान बहावलपुर रियासत, ये एक फॉल्ट लाइन पर वाक़या है। खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान एक फॉल्ट लाइन पर है। बलूचिस्तान में डेरा बुगटी पूरी की पूरी जो है वो एक फॉल्ट लाइन है। आपको पता है डेरा बुगटी, वहाँ गैस निकलती है उस पूरे इलाके से, हमारी बड़ी गैस हमने इस्तेमाल किया। आज़ाद कश्मीर का पूरा जो है, पूरा आज़ाद कश्मीर जो है वो फॉल्ट लाइन पे वाक़या है। और इसके अलावा इस्लामाबाद जो है वो इंतहाई ख़तरनाक फॉल्ट लाइन पे वाक़या है। इसको कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इस जो फॉल्ट लाइन है जो बहुत ख़तरनाक है, ये उस पर वाक़या है। और मतलब उसमें अब इस्लामाबाद में जो फॉल्ट लाइन है, यानी कि जिस पे ज़लज़ला आ सकता है, उसमें कौन कौन से इलाके भी बता देता हूँ आपको। ईवान सदर है, वज़ीर आज़म हाउस है, सेक्रेटेरिएट है, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट जो है, और दीगर हसास अदारों के दफातर जो हैं वो उस पर 24 इलाके हैं जो इस एक फॉल्ट लाइन पर, ये लोकल फॉल्ट लाइन्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो इसके अब ये जो फॉल्ट लाइन मैंने कहा एक दूसरे में धंस रही हैं, तो अब मैं टोटल इलाकों का जिक्र करता हूँ और बताता हूँ कि इसमें ज़लज़ले आने के ख़दशे हैं। उसमें क्या है, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, गोडानी, गवादर, पेशावर, एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट, कोहिस्तान, लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, वादिय नीलम, रावलाकोट, कोटली और चित्राल। इन इलाकों में किसी भी वक्त जो है वो ज़लज़ले आ सकते हैं। अब ये माहिरीन से जब हमारी बात हुई है तो वो कहते हैं कि एक तो ये ज़लज़ला जो कराची में आ रहा है, एक तो ये हो सकता है कि ये लोकल फॉल्ट लाइन है, तो ज़ेर ज़मीन एनर्जी जो है उसको वो रिलीज़ कर रही है, और फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि सुकून है। दूसरा ये हो सकता है कि किसी बड़ी फॉल्ट लाइन के नीचे जो पाकिस्तान के अंदर होगी, उसके नीचे को बड़ा कोई लावा पक रहा है और वो कोई बड़े ज़लज़ले की कोई ऐसे कोई मामला चल रहे हैं, तो उसका इधर से एक इशारा मिल रहा है। ये भी हो सकता है। तो होने को कुछ भी हो सकता है। ये वो चीज़ है जिसमें अभी तक साइंस दाखिल नहीं हो सकी, और अंदाज़े ही होते हैं, और फिर अल्लाह से दुआ होती है, और अल्लाह हम सब को महफूज रखे। ये ज़मीनी और आसमानी आफात जो हैं, आफात अर्ज़ो समावी, अल्लाह इनसे सब को महफूज रखे, इससे हिफाजत की दुआ करनी चाहिए। और नो डाउट ये कोई फतवे की बात नहीं है, लेकिन नेक अमाल जो हैं वो तो वैसे ही बहुत इंसान को करने चाहिए। नेक अमाल का आफात से डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से हो भी सकता है। तो ये सूरत हाल है अब तक की। इसके साथ जो मज़ीद होगी उसके साथ हाज़िर हूँ।